یہ کہانی ہے ایک بہادر لڑکی کی جسے رات کی ڈیوٹی کے لیے ایک سنسان حویلی میں بھیجا جاتا ہے۔ وہاں موجود ہے ایک بوڑھا عربی شخص جو بظاہر بیمار ہے، مگر اس کا ماضی خوفناک رازوں سے بھرا ہوا ہے۔ رات کے سائے، عجیب آوازیں اور ایک ایسی سچائی جو سامنے آتے ہی سب کچھ بدل دیتی ہے۔ کراچی کے ایک پرانے اور سنسان علاقے میں زینب نام کی ایک لڑکی رہتی تھی۔ وہ اکیلی تھی، اس کے ماں باپ برسوں پہلے وفات پا چکے تھے۔ زینب ایک نجی ہسپتال میں نرس کی نوکری کرتی تھی۔ وہ بظاہر کمزور مگر دل سے بہت مضبوط لڑکی تھی۔ ایک دن ہسپتال کے ایڈمن نے اسے ایک خاص مریض کی دیکھ بھال کا کہا۔ وہ مریض ایک بوڑھا عربی شخص تھا، نام شیخ عبدالرحمن، عمر تقریباً 70 سال، سفید داڑھی، گہری اور ڈراؤنی آنکھیں اور چہرے پر عجیب سا خوف۔ وہ بہت امیر تھا مگر اس کے ماضی کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ شیخ عبدالرحمن کو شہر سے باہر ایک پرانی حویلی میں رکھا گیا تھا جہاں زینب کو رات کی ڈیوٹی کرنی تھی۔ خوف کی ابتدا پہلی ہی رات زینب نے محسوس کیا کہ اس حویلی میں کچھ غلط ہے۔ دیواروں سے سرگوشیاں آتی تھیں، پرانے دروازے خود بخود چرچراتے اور رات کے آخری پہر کوئی اس کا نام لیتا محسوس ہوتا۔ شیخ عبدالرحمن دن میں خاموش رہتا مگر رات کو وہ پسینے میں بھیگ جاتا اور بار بار کہتا، وہ مجھے چھوڑیں گے نہیں، میں نے بہت گناہ کیے ہیں۔ ایک رات زینب نے دیکھا کہ شیخ عبدالرحمن کا سایہ دیوار پر اس کے جسم سے کئی گنا بڑا ہو گیا۔ زینب کے ہاتھ کانپ گئے مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ خوفناک راز۔ ایک دن صفائی کرتے ہوئے زینب کو ایک پرانی ڈائری ملی۔ اس میں لکھا تھا کہ شیخ عبدالرحمن نے جوانی میں ظلم، دھوکہ اور ناانصافی کی تھی، کئی غریبوں کی زمینیں ہڑپیں اور ایک بے گناہ خاندان کو برباد کیا۔ ان لوگوں کی بددعائیں آج تک اس کا پیچھا کر رہی تھیں۔ اسی رات اچانک تیز ہوا چلنے لگی، بلب ٹوٹ گئے اور پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ زینب نے دیکھا کہ سیاہ سائے کمرے میں گھوم رہے ہیں۔ شیخ عبدالرحمن چیخ اٹھا، بیٹی زینب، مجھے بچا لو، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ روشنی کی جیت۔ ڈر کے باوجود زینب نے اللہ کا نام لیا اور بلند آواز میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ کمرے میں نور پھیلنے لگا، سایہ چیخ کر غائب ہو گیا اور حویلی میں سکون اتر آیا۔ شیخ عبدالرحمن کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اگر مجھے معافی مل گئی تو میری دولت غریبوں اور یتیموں کے نام ہوگی۔ آخری انجام۔ چند دن بعد شیخ عبدالرحمن کا انتقال ہو گیا مگر اس بار اس کے چہرے پر خوف نہیں تھا، سکون تھا۔ اس کی وصیت کے مطابق اس کی ساری دولت
خیرات میں دے دی گئی۔ اسی دولت سے ہسپتال اور یتیم خانے بنے اور زینب کو اس ہسپتال کی سپروائزر بنا دیا گیا۔ وہ پرانی حویلی جس میں زینب گئی تھی، وہی پرانی حویلی آج بھی کھڑی ہے، مگر اب وہاں نہ سائے ہیں نہ چیخیں، صرف سکون اور خاموشی۔